ایک بار اوس اور خزرج قبائل کے افراد مل جل کر ایک چوپال میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ ادھر سے یہودی جد بن شماس گزرا۔ اس نے دیکھا کہ اسلام نے کس طرح اوس و خزرج کے درمیان اختلافات کو دور کر کے محبت و خلوص کے رنگ میں رنگ دیا ہے۔ اس بوڑھے یہودی کو حسد ہوا اور اس نے ایک نوجوان یہودی کو وہ نظمیں یاد کرائیں جو بعث کی جنگ میں اوس کے شاعروں اور خزرج کے شاعروں نے کہی تھیں۔ نظمیں یاد کرانے کے بعد اس نے نوجوان کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور جا کر اوس اور خزرج کے مجمع میں بیٹھ کر انہیں یہ نظم سناؤ۔ اس نے جب ان متاثرانہ نظموں کو سنایا تو اوس و خزرج کے اندر قبائلی جذبات بھڑک اٹھے اور دونوں بولے کہ پھر دو دو ہاتھ ہو جائیں، یہاں تک کہ اسلحہ لے کر دونوں جنگ کے لیے میدان میں پہنچ گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو آپ میدان جنگ میں پہنچے، فریقین کو روکا اور فرمایا کہ میں تمہارے درمیان زندہ موجود ہوں اور تم جاہلیت کی جنگ کرنے جا رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر فریقین نے سمجھ لیا کہ یہ شیطانی نرغہ اور یہودیوں کی سازش تھی۔ اس واقعے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نوخیز ریاست مدینہ کے خاتمے کے لیے یہود اور منافقین زہرناک عناصر تھے۔ تاریخ اسلام میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے کردار سے کون واقف نہیں؟ سورہ منافقون میں اللہ عز و جل نے منافقین اور عبداللہ بن ابی کا نفاق فاش کیا ہے۔ عبداللہ بن ابی بنو خزرج کا سردار تھا۔ اوس و خزرج اور یہود قبائل نے متفقہ طور پہ طے کر لیا تھا کہ عبداللہ بن ابی کو مدینہ کا بادشاہ بنا دیا جائے گا۔ اس کو تاج پہنانے کی ساری تیاریاں بھی کر لی گئی تھیں۔ اسی درمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو سیاسی صورتحال ہی تبدیل ہو گئی۔ جب بدر کے موقع پر 2 ہجری میں اسلام کی کھلی فتح ہوئی اور سارے سرداران مکہ قتل کر دیے گئے تو یہود مدینہ بھی ڈر گئے۔ اس وقت خوف اور مسلمانوں کی طاقت بڑھ جانے کی وجہ سے عبداللہ ابن ابی مسلمان ہو گیا، لیکن دل سے نفاق نہ گیا۔ 300 منافقین مرد اور 70 عورتیں منافقات اس کی قیادت میں تھیں۔ یہ لوگ مسلمانوں کے اندر اپنا اثر رکھتے تھے اور مسلمان کہلاتے تھے، روزہ نماز کرتے تھے مگر ظاہر میں اندر ہی اندر اسلام کے خلاف سازش میں مشغول تھے۔ حد تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا منصوبہ تک بناتے اور دکھاوا ایسا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھتے تو عبداللہ بن ابی کھڑا ہو جاتا اور کہتا، لوگوں، یہ ہیں اللہ کے رسول جو تم میں موجود ہیں، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں عزت دی۔ اب تم پر فرض ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو اور آپ کی عزت و تکریم کرو، آپ کا فرمان سنو اور جو فرمائیں بجا لاؤ، یہ کہہ کر بیٹھ جایا کرتا تھا۔ احد کے میدان میں اس کا نفاق کھل گیا اور یہ وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی نافرمانی کر کے تہائی لشکر کو لے کر مدینہ واپس لوٹ آیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد سے فارغ ہوئے اور مدینہ تشریف لائے اور جمعے کا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے تو حسب عادت یہ آج بھی کھڑا ہوا اور کہنا ہی چاہتا تھا کہ بعض صحابہ رضوان اللہ اجمعین ادھر ادھر سے کھڑے ہو گئے اور اس کے کپڑے پکڑ کر کہنے لگے، دشمن اللہ بیٹھ جا، تو اب یہ کہنے کا منہ نہیں رکھتا، تو نے جو کچھ کیا وہ کسی سے مخفی نہیں۔ اس بات پر وہ بگڑ گیا اور مسجد سے جاتے جاتے کہنے لگا، میری نیت پر شک کیا جبکہ میں تو نبی کریم کا چاہنے والا ہوں۔ جنگ خیبر کے موقع پر بھی عبداللہ بن ابی باز نہ آیا اور یہود خیبر کو پیغام بھیجا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا رخ کیا ہے، لہذا چوکنے ہو جاؤ، تیاری کر لو اور دیکھو، ڈرنا نہیں، کیونکہ تمہاری تعداد اور تمہارا ساز و سامان زیادہ ہے اور محمد کے رفقا کم ہیں اور ان کے پاس ہتھیار بھی ناکافی ہیں۔ اللہ کے رسول کو عبداللہ بن ابی کی اس حرکت کی بھی انٹیلیجنس رپورٹ مل چکی تھی، لیکن آپ نے ریاست مدینہ کے استحکام اور اللہ کا پیغام دنیا بھر میں پہنچانے کی خاطر اس کی حرکت کو اگنور کیا، بلکہ عبداللہ بن ابی کی موت پر اپنا کرتا بھی دیا، نماز جنازہ پڑھائی اور دعائے مغفرت فرمائی۔ یہودی جہاں اسلامی ریاست کو ختم کرنے کے در پہ رہے ہیں وہیں ان کی مدد کے لیے منافق ٹولہ بھی ہمیشہ ساتھ رہا ہے، خواہ وہ دور نبوی ہو یا خلافت عثمانیہ کا شیرازہ بکھرنے کا معاملہ، یہ دونوں طاقتیں ہمیشہ منظر عام پر رہی ہیں۔ گزشتہ دنوں پاکستانیوں کے ایک وفد نے اسرائیل کا دورہ کیا، جس پر پاکستان میں ایک شور برپا ہے اور ملک کی مذہبی اور سیاسی جماعتیں اس دورے کو نظریہ پاکستان کے منافی قرار دے رہی ہیں۔ اسرائیل کے مستند اخبار ہارٹس کے مطابق اس 15 رکنی وفد کے دورے کا اہتمام 2 سول سوسائٹی گروپوں کی طرف سے کیا گیا۔ ان میں ایک امریکن مسلمز اینڈ ملٹی فیتھ ویمنز امپاورمنٹ کونسل اور دوسری شراکا نامی NGO ہے۔ یہ NGO معروف ابراہیم معاہدے کے تحت قائم کی گئی ہے، جس کا مقصد اسرائیل اور مسلم اکثریتی ممالک کے مابین عوامی سطح پر تعلقات نارمل کرنا ہے۔ یہی وہ معاہدہ ہے جس کے تحت متحدہ عرب امارات اور دیگر کئی ممالک نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے ہیں۔ اس وفد میں پاکستانی نژاد امریکی اور برطانوی شہری شامل تھے، جن میں نمایاں نام پاکستانی صحافی احمد قریشی اور پاکستان کے یہودی شہری فیصل بن خالد تھے۔
اسرائیلی اخبار نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ پاکستانی پاسپورٹ پر صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے سوا تمام ممالک کے لیے کارآمد ہے۔ اس کے باوجود احمد قریشی اور فیصل بن خالد نے اپنے پاکستانی پاسپورٹ پر اسرائیل کا سفر کیا۔ چنانچہ یہ اپنی نوعیت کا منفرد واقعہ ہے، جس میں ایک پاکستانی صحافی اور ایک پاکستانی یہودی، جس کے پاسپورٹ پر درج ہے کہ وہ یہودی ہے، دونوں نہ صرف پاکستانی پاسپورٹ پر اسرائیل گئے بلکہ پاکستان پہنچنے پر بھی انہیں کسی طرح کی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اسرائیلی امیگریشن حکام کو کسی بھی ملک کے پاسپورٹ سے کوئی غرض نہیں ہوتی، وہ اپنی امیگریشن کی جانب سے جاری کردہ پیپر ویزا کو ہی مستند جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو متعدد پاکستانی یوٹیوبرز بھی اپنے چینلز پر فلسطین کے مقدس مقامات کی سیاحت کراتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اسرائیلی اخبار مزید لکھتا ہے کہ اس واقعے سے واضح اشارہ ملتا ہے کہ اسرائیل اور یہودیوں کے متعلق ریاست پاکستان کے رویے میں تبدیلی آ چکی ہے۔ احمد قریشی جو پاکستان کے سرکاری ٹی وی سے وابستہ تھے اور پاکستان کے طاقتور سول اور فوجی طبقوں میں ان کی ساکھ بہت اچھی ہے، ان کی پی ٹی وی میں تقرری بھی تحریک انصاف کی حکومت نے کی، اور انہوں نے رواں سال 23 مارچ یوم پاکستان پر ہونے والی فوجی پریڈ کے تقریب میں کمنٹیٹر کے فرائض بھی سر انجام دیے تھے۔ ملک کی 3 بڑی سیاسی جماعتیں جو اس وقت میوزیکل چیئر کا حصہ ہیں، رائے عامہ کو اپنے حق میں ہموار کرنے کے لیے ایک دوسرے پر اسرائیل کو تسلیم کرنے اور خود کو امت مسلمہ کا خیر خواہ ثابت کرنے میں لگ گئی ہیں۔ بڑے بڑے عوامی جلسوں میں اسرائیل اور امریکہ کا نام لے کر دینی حمیت اور قومی غیرت کو جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ اگر ہم اپنی سیاسی وابستگیوں کی اینک اتار کر دیکھیں تو ہمیں یہ سب عبداللہ بن ابی کے کردار میں نظر آئیں گے۔ سابقہ وزیر اعظم نے اسی تنظیم کی خاتون سربراہ انیلا علی کے کہنے پر پاکستانی شہری فیصل خالد، جو اپنے مذہب کے خانے میں یہودیت لکھوانا چاہتے تھے، ان کے اس دیرینہ مسئلے کو حل کیا۔ کشمیر کے مظالم کو ہولوکاسٹ سے تشبیہ دینے والے سابقہ وزیر اعظم نے جولائی 2019 میں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیری کروشر کو، جو کہ ابراہیمی معاہدے تنظیم کے معمار ہیں، انہیں پاک اسرائیل تعلقات بہتر بنانے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ تل ابیب سے اسلام آباد طیاروں کی آمد، مشیران کا خفیہ دورہ اسرائیل اور تردید کے یہ منظرنامے بتا رہے ہیں کہ یہ سب کردار عبداللہ بن ابی ہی تو ہیں۔ مشرف دور میں انقرہ میں ترکی نے خفیہ طور پر پاک اسرائیل وزرائے خارجہ ملاقات کا اہتمام اور عوامی رد عمل اور اس وقت کے وزیر خارجہ خورشید قصوری کا قسمیں کھا کھا کر تردید پیش کرنا نافاق ہی تو تھا۔ ملک و قوم کا نجات دہندہ بن کر انیلا علی جیسی استعماری ایجنٹ سے ملاقاتیں اور ان کی سہولت کاری کرنا، بعد میں انہی عناصر کی تصاویریں دکھا دکھا کر خود کو پارسا ثابت کرنا منافقت نہیں تو کیا ہے؟ ملک کی تاریخ گواہ ہے کہ حکمران جماعتوں نے اپنے اقتدار کی بقا کے لیے انہی قوتوں کے سامنے سربسجود رہے ہیں، لیکن خطبہ جمعہ کے موقع پر یہ بھی عبداللہ بن ابی کی طرح خود کو رسول اللہ کا مددگار ہی کہتے ہیں۔